آج ہم پنجاب حکومت کے ایک کافی دلچسپ اقدام پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے دوپہر اسکول پروگرام یا ASP۔ جی ہاں، یہ ان بچوں کے لیے، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے ایک بڑی امید ہے جو اکثر پرائمری کے بعد آپ دیکھیں تعلیم چھوڑ دیتی ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور ہمارے پاس اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں کافی مواد ہے، حکومتی رپورٹس ہیں، PSRP PMIU کی ویب سائٹ ہے، اچھا، ایکسپریس ٹریبیون، GP، ان کے تجزیے ہیں اور کچھ تحقیقی مضامین بھی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ جی، اور اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں؟ تو بنیادی خیال یہ ہے کہ جو سرکاری پرائمری یا مڈل سکول ہیں ان کی عمارتیں دوپہر میں خالی ہوتی ہیں، جی، تو ان کو مڈل اور ہائی سکول کلاسوں کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ تو مطلب وسائل کا بڑا زبردست استعمال لگتا ہے۔ بالکل، اور یہی اس کی خاص بات ہے۔ دیکھیے، یہ پروگرام تخلیقی طور پر جو موجودہ اسیٹس ہیں، یعنی اسکول کی عمارتیں دوپہر کے وقت، ہاں، جو کم استعمال ہو رہی تھیں۔ جی، ان کو استعمال کر کے ایک بڑے مسئلے کو، یعنی تعلیم تک رسائی کے فرق کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بغیر زیادہ خرچ کیے۔ ہاں، بغیر کوئی بڑا نیا سرمایہ لگائے۔ اچھا، اس کا مقصد صرف پرائمری سے مڈل میں منتقلی آسان بنانا یا ڈراپ آؤٹ کم کرنا ہی نہیں، اچھا، بلکہ وہ جو آئینی ذمہ داری ہے 5 سے 16 سال کے بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم دینے کی، اس میں بھی مدد کرنا ہے۔ اور آپ نے لڑکیوں کا ذکر کیا، ان پر خاص توجہ کیوں ہے؟ ذرائع کیا بتاتے ہیں اس بارے میں؟ جی، ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ تقریباً 60% جو دوپہر اسکول ہیں وہ لڑکیوں کے موجودہ پرائمری اسکولوں میں ہی قائم کیے گئے ہیں۔ 60%؟ جی، وجہ یہ ہے کہ لڑکیوں کے لیے اکثر مڈل یا ہائی اسکول یا تو ہوتے نہیں یا پھر محفوظ فاصلے پر نہیں ہوتے۔ جس کی وجہ سے وہ اسکول چھوڑ دیتی ہیں۔ بالکل، تو یہ پروگرام ان علاقوں کو ترجیح دیتا ہے جہاں مطلب ایک خاص فاصلے تک کوئی اور اسکول نہ ہو۔ وہ فاصلہ کیا ہے؟ لڑکیوں کے لیے مڈل تک 2 کلومیٹر اور ہائی کے لیے 3 کلومیٹر۔ ٹھیک۔ اور جہاں ڈراپ آؤٹ زیادہ ہو، اور ظاہر ہے بنیادی سہولیات تو ہونی چاہیے، کمرے، پانی، بیت الخلاء، بجلی، 4 دیواری۔ یہ تو بڑا واضح معیار ہے انتخاب کا، لیکن اس کو چلایا کیسے جاتا ہے؟ مطلب اساتذہ کہاں سے آتے ہیں؟ دیکھیں، اسکول کونسل کی منظوری سے ہیڈ ٹیچر جو ہیں وہ عملے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اچھا، اور یہ دلچسپ ہے کہ عملہ 3 طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو اسی اسکول کے موجودہ اساتذہ، جو صبح پڑھاتے ہیں۔ جی، یا پھر ریٹائرڈ اساتذہ، یا پھر تعلیم یافتہ نجی لوگ جن کے پاس ماسٹرز یا بیچلرز ڈگری ہو۔ یہ تو کافی ویرائٹی ہے۔ جی، اور ان سب کو ماہانہ اعزازیہ مطلب آنوریریم دیا جاتا ہے۔ ایلیمنٹری ٹیچر کو تقریباً 15,000 اور ہائی اسکول والے کو 18,000 روپے۔ اور پڑھائی کتنی دیر ہوتی ہے؟ روزانہ کم از کم 4.5 گھنٹے۔ یہ جو مختلف پس منظر سے اساتذہ آ رہے ہیں، یہ ایک دلچسپ پہلو ہے۔ کیا ذرائع اس پر کچھ بتاتے ہیں کہ اس سے پڑھائی کے معیار پر کیا فرق پڑتا ہے، یا اسے کیسے یقینی بنایا جاتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور شاید مستقبل میں اس پر زیادہ توجہ دی جائے گی۔ فی الحال جو ذرائع ہیں وہ زیادہ تر پروگرام کے پھیلاؤ اور رسائی پر بات کرتے ہیں۔ پھیلاؤ کتنا ہوا ہے؟ دیکھیں، پہلے یہ 22 اضلاع میں پائلٹ تھا، اب یہ تمام 36 اضلاع میں چل رہا ہے۔ پورے پنجاب میں؟ جی ہاں، اور 2023 کے اعداد و شمار دیکھیں تو 6,484 اسکولوں میں تقریباً 2,58,000 سے زیادہ بچے داخل تھے۔ ارے واہ، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی ضرورت کتنی زیادہ تھی۔ اور یہ پروگرام، وہ جو بڑا تعلیم پروگرام ہے، جی، GPE والا؟ ہاں، گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن کی گرانٹ والا، یہ ASP اس کا بھی حصہ ہے۔ اور اسی تعلیم کے تحت تقریباً 91,000 بچوں کو داخلہ ملا ہے ASP کے ذریعے۔ اور آپ نے اسکول کاؤنسلز کا بھی ذکر کیا تھا، جی، عملے کے انتخاب میں ان کا کیا کردار ہے؟ جی، PESRP اور PLHR کے مطالعے بتاتے ہیں کہ اسکول کاؤنسلز عملے کی بھرتی میں تو مدد کرتی ہی ہیں، ساتھ میں انتظامی فیصلوں میں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اچھا، اور کچھ شواہد یہ بھی ہیں کہ وہ جو نان سیلری بجٹ ہوتا ہے، یعنی اسکول کے چلانے کے اخراجات کا فنڈ، جی، اس کے استعمال کی منصوبہ بندی میں بھی ان کا کردار ہوتا ہے۔ جی، کمیونٹی کی یہ شمولیت اہم ہے۔ اگرچہ ان کے لیے خود سے پیسے جمع کرنا شاید مشکل ہو۔ ہاں، وہ ایک چیلنج ہے، لیکن یہ سب ایک وسیع تر اصلاحاتی کوشش کا حصہ ہے، جس میں بہتر ڈیٹا سسٹم جیسے IMS اور اساتذہ کی تربیت بھی شامل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دوپہر اسکول پروگرام ایک کم خرچ اور تیز طریقہ ہے جس سے پنجاب حکومت موجودہ وسائل کو استعمال کر کے
بالکل خاص طور پر دیہی علاقوں اور لڑکیوں کے لیے تعلیم تک رسائی کو بہت تیزی سے بڑھا رہی ہے۔ یقیناً رسائی کے لحاظ سے تو یہ ایک واضح کامیابی نظر آتی ہے، لیکن یہاں ایک آپ کہیں غور طلب نقطہ ابھرتا ہے جس پر مستقبل میں دھیان دینا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ نظام کیسے یقینی بنائے گا کہ ان دوپہر کی شفٹوں میں جہاں اتنے مختلف پس منظر اور تجربے والے اساتذہ شامل ہیں، وہاں پڑھائی اور سیکھنے کا معیار نہ صرف برقرار رہے بلکہ صبح کی شفٹوں کے برابر ہو یا اس سے بھی بہتر ہو۔ صحیح، مطلب صرف تعداد بڑھانا کافی نہیں ہے۔ بالکل، یہ معیار کو یقینی بنانے کے وسیع تر چیلنج سے جڑا ہوا ہے۔